من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن وفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ایمان والو تم پر فرض کر دیا گیا ہے قصاص مقتول کے سلسلے میں. الحر بالحر آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى عورت کے بدلے میں عورت. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. پھر کوئی اپنے بھائی کے لیے کچھ معاف کر دے تو اس نے بہتر چیز کا اتباع کیا اور احسان اس کی طرف. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی تمہارے رب کی طرف سے ہے اور رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. پھر کوئی زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تمہارے لیے قصاص یعنی بدلے لینے میں زندگی ہے اے عقل والو اگر تم ڈرنے والے ہو جاؤ. بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مزید قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے سننے کا موقع دیا. اللہ اس سے بھی قبول فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ مجلس میں جن آیت کریمہ پر روشنی ڈالی گئی تھی اس کو ابواب البر کہتے تھے.
یعنی نیکی کے دروازے، جس میں 11 نیکی کے دروازے بتائے گئے تھے، دکھائے گئے تھے کہ یہ نیکی کے دروازے ہیں، اس سے تم داخل ہو تو ہزاروں نیکی کے راستے کھلیں گے۔ اور بالترتیب میں آپ حضرات کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ ان میں سے زیادہ اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کے سلسلے میں ذکر فرمایا تھا کہ تم اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، سائلوں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اگر ہماری عبادت میں اگر کوئی کمی ہے تو میں اس سے درگزر کروں گا، لیکن اگر تم نے ماں باپ، رشتہ دار اور دوسرے ضرورت مندوں کے کسی بھی تقاضے میں کوئی کمی کیا تو وہ اس کی معافی میرے پاس تو ہے، لیکن پہلے اس سے معافی ہوگی۔ تو وہ ابواب البر 11 تھے جس پر ہم سب کی پوری زندگی کا انحصار ہے، اور ہر ایک آدمی کو اس سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اس طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ جب تم ماحول، معاشرے، گھر، اپنی زندگی میں اچھے رہو گے اور پھر میری عبادت کرو گے تو اچھا لگے گا، اور اگر تم معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے لوگوں میں اچھے نہیں رہو گے اور میری عبادت تم بہت اچھے سے کرو گے تو اچھے لوگوں میں نہیں رہو گے۔ لوگ یہ کہیں گے کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، لوگ کہیں گے کہ عبادت تو کرتا ہے لیکن لوگوں کو ستاتا ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ تو عبادت کرتا ہے، اچھا ہے، لیکن یہ بہت بڑا بخیل اور رذیل ہے، لہذا عبادتیں بدنام ہو جائیں گی۔ اس لیے تم پہلے اپنے حالات کو درست کرو اور پھر میری نیکی کرو، تو اس میں بہت ہی خوبصورتی ہے۔ آج کبھی کبھی ہم لوگ عبادت کو تو بہت اچھی کر لیتے ہیں لیکن معاملات کو بہت خراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عبادت کی روح، عبادت کی نور، عبادت کا لطف نہیں مل پاتا ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں ان باتوں کی طرف خاص توجہ دلائی گئی تھی جس کا تعلق حقوق العباد اللہ کے بندوں سے۔ اس وقت جو آیت کریمہ کا جو میں نے تلاوت کیا ہے یہ بہت ہی اہم آیت ہے اور اسلام کے قانون کا ایک اہم ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مالک ہے تو اس کی حفاظت بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اسلام کا قانون اتنا خوبصورت ہے اور اس قدر برابری کا معاملہ ہے کہ وہ ہر ایک چیز کی قدر کی نگاہ سے دیکھتا بھی ہے اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ بھی دلاتا ہے۔ انسان کا تفاوت یعنی فرق ہونا، امیر غریب، پڑھا لکھا، یہ ایک نظام ہے اللہ کا، یہ تو ہونا ہے، لیکن ایک چیز میں اللہ سب کو برابر رکھا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، یعنی جان جو ایک زندگی ہے اس میں سب برابر ہے، اس میں کسی طرح سے کوئی اونچ نیچ کی کیفیت نہیں ہے۔ ہاں، آدمی کوئی پڑھ کر کے ذرا معاشرے میں بڑا بن جاتا ہے، کوئی آدمی محنت کر کے تاجر بڑا بن جاتا ہے، کوئی آدمی کسی عہدے پر بیٹھ کر کے بہت ہی باوقار باعزت آدمی بن جاتا ہے، لیکن جو اللہ نے جان دی ہے ایک انسان کے لیے وہ سب برابر ہے۔ اس پورے جسم سر سے لے کر کے پاؤں تک جو اعضاء ہیں یہ سب برابر ہیں، اس میں سب کے حقوق کو اللہ نے برابر رکھا ہے، اور ان میں سے خون کی ایک بڑی قیمت رکھا ہے اللہ تعالیٰ، اسی لیے حکم دیا ہے اسلام، اور اسلام کا یہ قانون ہے کہ کوئی بھی کسی کا خون ناحق نہیں بہا سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا خون ناحق بہا دیا تو وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء فقہاء کرام فرمائیں اگر یہ سلسلہ وہ برابر رکھا تو دائرے اسلام سے وہ نکل جاتا ہے، یعنی قاتل وہ پھر اسلام پر نہیں رہتا ہے۔ اس لیے پھر اس کی سزا اللہ نے مقرر کیا ہے۔ 3 چیزیں ہیں سزا کی۔ ایک وہ انسان جو کسی کو قتل کر دے تو قتل کے بدلے میں قتل کرنے کا،
ایک وہ انسان جو اسلام سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے تو اس کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی چیزیں ہیں وہ حد ہے، ایک ہے قصاص اور ایک ہے حد۔ حد وہ ہے کہ جو کوئی شراب پی لیا اس پر درے لگانے کا حکم، چوری کر لیا اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم، زنا کر لیا تو وہ شادی شدہ ہے تو سنسار کرنے کا حکم، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو درے دینے کا، مارنے کا حکم ہے۔ پھر باقی چیزیں قاضی کے اوپر میں اور جج کے اوپر میں اسلام چھوڑ دیتا ہے، حالات ماحول دیکھو اور پھر اس کے لیے سزا کی تجویز کرو۔ لیکن چند ایسی سزائیں اور قانون ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اس میں کسی طرح سے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا خوبصورت بنا کر کے پیش کیا ہے کہ اسی میں انسان کی زندگی کی حفاظت ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی کو اگر قتل کر دیتا ہے اور وہ قتل کا مجرم ثابت ہو جاتا ہے تو اسلام، قرآن، شریعت کی حکم ہے اس کے بدلے میں بھی اس کو قتل کرو، اور اس طرح سے قتل کرو کہ لوگ دیکھیں تاکہ دوسروں کی عبرت ہو جائے کہ اگر ہم بھی کسی کو قتل کریں گے تو پھر ہم کو بھی اسی طرح سزا۔ تو ایک جان کی قتل کی بنیاد پر ہزاروں جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہ اسلام کا ایک بہترین خوبصورت نظام ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ سلسلہ آگے تک نکل جاتا ہے اور کسی کی جان محفوظ نہیں رہتی۔ اگر چوری کرنے والے کا ہاتھ برسر عام کاٹ دیا جائے تو دوسرے چوروں کو اس سے عبرت ملتی ہے۔ زانی کو سزا اگر سب کے سامنے دے دیا جائے تو اس سے دوسروں کو بھی عبرت ملتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جان کی حفاظت کے لیے ایک نظام اور قانون بنا دیا، اور یہ فرمایا کہ ایک جان کے بدلے میں جان، لہذا اس کی کئی شکلیں ہیں۔ اگر ایک آدمی جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا الگ ہے، ایک آدمی بھول کر کے قتل کرتا ہے تو اس کی سزا الگ، ایک آدمی شبہ میں قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا الگ۔ لیکن قتل ہے تو قتل ہی ہوگا، اس کے علاوہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم اگر چاہو تو پھر کچھ دے کر کے خون کی قیمت ادا کر دو، اگر یہ وارثین چاہ لے تو، ورنہ اگر وارثین نہ چاہیں تو خون کا بدلہ بھی نہیں بلکہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، قصاص کے مطلب برابری کا، قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل کرو۔ اگر ایک آزاد آدمی کو کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد ہی آدمی کو قتل کیا جائے گا، غلام مزدور نہیں لائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں تو کسی غریب کو پکڑ کر کے لے آئے اور یہ کہہ دے کہ میری طرف سے اس بکرے کو قربانی کر دو، نہ، بلکہ وہ جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کرنا پڑے گا، بدلہ پورا پورا، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کہ دانت توڑے تو دانت توڑ دو، ہاتھ توڑے تو ہاتھ توڑ دو، ناک توڑے تو ناک توڑ دو، آنکھ پھوڑے تو آنکھ پھوڑ دو، بالکل برابر ہی۔ یہ سزا تو وقتی طور پر میں بہت ہی سخت لگتا ہے، اور دشمن اسلام اسی کو لے کر کے اسلام کو کیا کرتے ہیں؟ بدنام کرتے ہیں۔ کتنا سخت ہے اسلام کہ فوراً قتل کے بدلے میں قتل انسان کو کرا دیتا ہے، چوری کے بدلے میں ہاتھ کاٹ دیتا ہے، زنا کے بدلے میں سنسار کر دیتا ہے۔ رحم دلی اسلام میں نہیں ہے۔ لوگ تو یہی کہہ کر کہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، حالانکہ اگر حقیقت اور اس کی خوبی پر نظر ڈالیں تو یہی انسان کے لیے عافیت ہے، اس میں سکون ہے، اس کے اندر میں امن ہے، چین ہے، سکون ہے اس کے اندر میں۔ لہذا لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ان چیزوں کو سامنے لاتے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا ظلم کا فتویٰ اور مسئلہ ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، کہ ایک آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ ایسا نہیں کہ ایک مرد کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو اس کے بدلے میں عورت کو پیش کر دیا جائے، نہیں، جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کرنا پڑے گا۔
اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جب اسلام نہیں آیا تھا تب بھی اسی طرح کے مسئلے چلتے تھے، لیکن اس میں کچھ نوعیتیں بدلی ہوئی تھیں، جس کی بنیاد پر نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح کے حکم پر عمل ہوا، اور عمل کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی گئی، اور لوگ اس طرح سے نبی سے مطالبات بھی کیے۔ مثلا ایک واقعہ قرآن کریم میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق۔ ایک منافق مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، اسلام سے محبت کرتا ہوں، اور ایک یہودی مدینے میں ان دونوں کا ایک زمین کے مسئلے میں مقدمہ ہوا، لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے۔ یہودی نے کہا کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہو، مانتے ہو، ایمان رکھتے ہو، تو ایک ایسا کرو کہ ہم تم دونوں چلو وہاں پر، اور چل کر کے اپنا مقدمہ ہم رکھیں گے، تیرا نبی جو فیصلہ کر دے گا ہم اس کو مان لیں گے۔ منافق کو جو مسلمان تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ وہاں جانے کے بعد دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ یہودی جو تمہارا بڑا ہے اس کے پاس چلو، وہاں مت چلو۔ کہا کہ تم کیسا آدمی ہے، ہم تمہارے دین کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، نبی کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، وہ ہی صحیح فیصلہ کریں گے، ہم لوگ بھی اپنے قضیہ، اپنے فیصلے محمد ہی سے حل کراتے ہیں، تو یہ تو میرا تیرا ہے، اس لیے چلو وہیں پر۔ خیر، کسی طرح وہ آمادہ ہوا، اور آمادہ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں پہنچنے کے بعد اپنی باتیں رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ فیصلہ ہونا تھا، چلا وہاں سے، لیکن دل تسلیم نہیں کیا اس نے، کیونکہ منافق ہے۔ قرآن کریم کے 5ویں جز میں اللہ نے فرمایا، سنو کہ جن کو میرے محبوب کے فیصلے سے اتفاق نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ 5ویں جز میں ہے، آیت کریمہ صراحتاً اللہ نے نازل فرمائی اسی وقت کہ جس کو میرے محبوب کے فیصلے سے اتفاق نہ ہو، اس کا دل قبول نہیں کرے، اس کے ایمان بھی مجھے قبول نہیں۔ آج 90% سے زیادہ مسلمان ہم لوگ ایسے ہی ہیں جو نبی کے فیصلے فتوے سے ہمارا دل اتفاق نہیں کرتا ہے۔ جج صاحب کے فتوے مان لیتے ہیں، اس کے مسئلے مان لیتے ہیں، اس کے قانون سر تسلیم ہم کر لیتے ہیں، لیکن اپنے نبی کے فیصلے، رسول اللہ کے فیصلے، قرآن کے فیصلے پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن میں صاف اللہ نے فرمایا، ایسے لوگوں کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور جب ایمان نہیں ہے تو کل قیامت کے دن وہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ لہذا آگے بڑھا وہ شخص، چلتے چلتے کہا کہ دیکھو بھائی، ہمیں اپنے اس نبی کے فیصلے سے میرا دل مطمئن نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ عمر کے پاس چلو۔ وہ منافق سمجھتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کافروں سے نفرت کرتے ہیں، کس سے؟ یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، تو اس نفرت کی بنیاد پر کیا کریں گے؟ فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے۔ آج تو یہی تو ہوتا ہے کہ کون کس کا اپوزیشن ہے اس کے پاس چلو تاکہ اس کے خلاف ہی کریں۔ ہم قرآن نہیں، دین نہیں، شریعت نہیں، بلکہ ہم اپنی طبیعت، اپنی آسانیاں دیکھ کر کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ وہ یہودی مطمئن تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، چل حق والے کو جہاں بھی لے چلو چلے گا۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کی بات سنے، سنتے ہی یہودی نے ایک جملہ کہا کہ عمر، ہم لوگ بڑے کیا کہتے ہیں، سپریم کورٹ کہتے ہیں جو بڑا ہے، وہاں سے آئے ہوئے، کیا نبی کے پاس سے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں، پہلے وہاں گئے تھے ہم لوگ۔ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میرے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا۔ آتے آتے راستے میں اس شخص نے کہا کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے، اس لیے عمر سے فیصلہ کراؤ۔
کہا کہ اچھا بیٹھو دونوں آدمی، بیٹھا دیے، اندر گئے، تلوار لیے اور لائے اور منافق کے قتل کر دیے۔ قرآن کریم کے 5ویں جز میں بالکل اللہ نے اس واقعے کو آیت کی روشنی میں ذکر فرمایا ہے۔ ہم لوگ قرآن پڑھیں گے تب تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے واقعہ اور کیا ہے اسلام۔ قتل کر دیے۔ قتل کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ فرمایا، جس کا دل میرے محبوب کے، میرے آقا کے فیصلے سے مطمئن نہیں، اس کو زمین پر رہنے کا حق ہی نہیں۔ آج اگر عمر ہوتے تو شاید ہم لوگ نظر آتے، آج عمر ہوتے تو شاید ایک مسلمان جملہ فرمایا اور کہا کہ اس کا حق نہیں، اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ اس منافق مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا تھا، اس کے خاندان والے آئے اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آدمی کو جو مسلمان ہے عمر نے قتل کر دیا ہے، اور قرآن کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل، قتل کے بدلے میں قتل، اور یہ صراحتاً ہے، کچھ بھی ڈھکی بات نہیں ہے، قتل کیے عمر، اس لیے عمر کو بلائیے، ہم لوگ بدلہ لیں گے اور قتل کے بدلے میں قتل۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چاہتے تو بدل سکتے تھے، کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، کیونکہ حق ہے، سچ ہے، سچائی ہے۔ بلائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے کوئی سپورٹ میں بات نہیں کی، حمایت میں گفتگو نہیں فرمائی، بلائے عمر یہ مسئلہ ہے، کیا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے قتل کیا، جان بوجھ کر کے قتل کیا ہے، اس لیے قتل کیا ہے۔ تو قتل کے بدلے میں قتل، اب کتنا دردناک معاملہ تھا، عجیب و غریب، صحابہ میں بے چینی اور بے قراری کی کیفیت تھی۔ اللہ نے پھر ایک قانون نازل فرمایا جس کا ذکر 5ویں جز میں، کہ اگر ایک مسلمان کسی کافر کو اگر قتل کر دیا تو کافر کے بدلے میں مسلمان کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ کفر اور ایمان کا فرق ہے، ہاں کچھ لے دے کر کے بدلہ چکا دیا جائے، لیکن جان کے بدلے میں جان نہیں، کافر کے بدلے میں ایک مسلمان کا قتل نہیں ہوگا۔ اب یہ جو لوگ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ تو مسلمان ہے، یہ تو مسلمان تھا، لہذا مسلمان کے بدلے میں قتل تو ہونا، اس لیے عمر کو قتل کریں گے۔ اب یہ پوشیدہ بات ہے کہ ایمان ہے یا نہیں کوئی دنیا میں بتا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب پریشان ہیں کہ آخر یہ تو بات تو ثابت ہو گئی کہ مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کے خاندان والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ شخص مسلمان تھا، لہذا مسلمان کو عمر نے قتل کیا ہے کہ اس کے بدلے میں قتل ہوگا۔ اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَقُولُونَ، اے میرے محبوب یہ مسلمان نہیں تھا، یہ منافق تھا، اور منافق مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اب گواہی کس نے دی؟ جب اللہ گواہی دے دے تو پھر دنیا والوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، منافق مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا جب قرآن کی صراحت آیت نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کو قتل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ کافر تھا، اور کافر کے بدلے میں مسلمان کے قتل تسلیم کیے، مانے۔ میرے بھائی بزرگوں، اس سے ہی پتہ چلا کہ حضرت عمر کی نشان اللہ کے نزدیک بہت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم یہ ہوئی کہ اگر کسی کے دل میں نبی کے فیصلے، فتوے، قرآن کے قانون کے سلسلے میں ذرا بھی لچک ہے، ذرا بھی کمزوری ہے، ذرا بھی کوئی شک و شبہات ہے، تو اللہ نے صاف فرمایا تیرے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ہم کتنے شاندار جمعہ پڑھ لیں، رمضان کی خوشیاں منا لیں، ہزاروں کی افطار کرا دیں، ہم کتنے بھی کچھ کر لیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے جس نے بھی میرے محبوب کے مسئلے اور فتوے فیصلے پر شک کیا اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کے قانون، اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے اسلام نے ایک بہت ہی خوبصورت جان بچانے کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، ایک دوسرے کے حق اور حقوق کو دینے کے لیے
لیے یہ سب قانون بنایا ہے، اس میں عافیت ہے۔ لہذا جن ملکوں میں اس طرح کے قانون ہیں وہاں قتل کم ہوتے ہیں، اور جن ملکوں میں قرآن کے مطابق سزا دی جاتی ہے زنا کم ہوتے ہیں، چوریاں کم ہوتی ہے، ڈاکے چوری کم کیے جاتے ہیں۔ اور جہاں اس کو قرآن کے قانون کے مطابق نہیں ہے وہاں پر مر جاتا ہے آدمی تب بھی اس کو انصاف نہیں ملتا ہے۔ زانی گھومتا پھرتا ہے لیکن اس کو سزا نہیں ہو پاتی ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ حالات ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے صاف صاف فرمایا کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے، اسی میں تمہاری زندگی کی عافیت، اسی میں دنیا میں امن، اسی میں دنیا میں سکون، اسی میں لوگوں کی جان کی تحفظ ہے۔ ایک قتل سے ہزاروں قاتل کی ساری کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا۔ ہاں اگر کوئی آدمی، کوئی وارث اگر قتل نہ بدلہ لے بلکہ کچھ لے لے، مال سے صلح کر لے، کتنا طے کیا ہے شریعت نے؟ 100 اونٹ کی قیمت دینی پڑی۔ کتنی؟ 100 اونٹ کی قیمت۔ پھر وہ اونٹ میں بھی عمر کے اعتبار سے فرق، 20 اونٹ ایسی ہو 2 سال کی ہو، 30 اونٹ 3 سال کی ہو، 50 ہو گئے، پھر کچھ 4 سال کی ہو، یہ سب تفاوت کے ساتھ 100 اونٹ کی قیمت ایک جان کے بدلے کتنے؟ اور یہ قانون آج نہیں پہلے بھی نبی کریم علیہ السلام کے والد گرامی نے جب ایک مرتبہ خواب دیکھے تھے کہ زمزم کا جو کنواں ہے وہ کنواں مٹی سے بھر گیا، سیلاب آیا تھا۔ کسی نے فرشتے نے آ کر کے بیدار کیا خواب میں، اے عبد المطلب اٹھو اور زمزم کے کنویں کو کھودو۔ تو خواب میں دیکھ کر کے پھر وہ نشان ملے اور اس کے کنویں کو کھودے، مٹی پتھر بھر چکا تھا، وہ چشمہ بند ہو گیا تھا، بڑی مشقت ہو رہی تھی، اکیلے کام کرنے میں تھے، ایک منت وہ مانے تھے کہ اللہ اگر ہم کو 10 بیٹا دے دے تو ایک بیٹا اللہ کے راستے میں کیا کروں گا؟ قربانی کر دوں گا۔ مل گئے 10 بیٹے، اور سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ تھے، رسول اللہ کے والد، بڑے خوبصورت بڑے حسین تھے۔ جب بڑے ہو گئے کچھ تو وہ نظر پوری کرنی تھی، منت پوری کرنی تھی، گھر میں مشورہ کیے بیٹوں سے بیٹیوں سے کہ ایسا ایسا میں نے منت اللہ سے کی ہے اور آخری بیٹا عبداللہ کی قربانی کرنی ہے۔ کہا کہ نہیں، ان کی قربانی نہیں کرنی۔ بڑے اچھے ہیں، یہاں تک کہ پورے مکہ والوں نے آ کر کے کہا عبداللہ کی قربانی نہیں ہونے دیں گے، اس کے بدلے میں کچھ دوسرا راستہ اختیار کرو، لیکن ان کی قربانی نہیں ہونے دیں گے، نظر میں ان کی جان نہیں دینے دیں گے۔ بڑا بھولا بھالا بچہ ہے، سب کے نظروں کے بڑے پیارے تھے حضرت عبداللہ، رسول اللہ کے والد گرامی۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ فلاں راہب جو ہے بڑا آدمی علم والا ہے، اس سے مشورہ کرو اس کے سلسلے میں۔ تو نبی کے دادا وہاں جا کر کے مشورہ کیے تو اس نے کہا کہ ایسا کرو، ان کے نام اور 10 اونٹ کا نام پورے میں رکھو، اگر نام اونٹ کا نکل گیا 10 تو 10 اونٹ قربانی کر دینا، اور ان کو وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا قرآن نازل سے۔ لہٰذا 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام، ایک پرچی میں حضرت عبداللہ کا نام اور ایک 10 میں اونٹ کے نام۔ 9 مرتبہ کیا گیا تو ہمیشہ نام کن کا آتا تھا؟ نبی کے والد کا۔ سب لوگ پریشان، اب کیا ہوگا 10ویں بار میں کیا ہوگا؟ 10ویں بار جب نام ڈالا گیا تو نام اونٹوں کا آیا اور ان کا نام نہیں آیا، تو سب میں بڑی خوشی ہو گئی، چلو کام حل ہو گیا، اللہ اونٹ کو قبول کر دیا۔ تو کتنے، ایک جان کے بدلے میں کتنے اونٹ دیے اس وقت میں؟ 100 اونٹ۔ شریعت نے اسی قانون کو آج تک کے باقی رکھا، کیا رکھا؟ کہ ایک جان کے بدلے میں کتنے؟ 100 اونٹ کی قربانی دینی پڑے گی، یا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت تجھے دینی پڑے گی۔ آج جو لوگ معمولی سی ٹکوں میں کسی کو قتل کر دیتے ہیں، معمولی سی جھگڑوں میں قتل کر دیتے ہیں، جھوٹی عشق کی جو محبت میں قتل کر دیتے ہیں، تھوڑی سی زمین کے ٹکڑوں میں بھائی بہنوں میں قتل ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن اسی حال میں اللہ اس کو اٹھا کر کے کھڑا کرے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ جان کی قیمت کیا ہے۔ اس لیے قتل کرنے سے، اس کی تدبیروں سے،
ان ساری خرافات کے کاموں سے اسلام نے بچایا ہے، اسی لیے سخت قانون رکھا ہے۔ آج اگر لوگ اپنے عصبیت کے چشمے کو اتار کر کے اپنی عدالتوں میں قرآن کے قانون کو نافذ کر دیں تو قسم خدا کی کوئی عورت بے آبرو بھی نہیں ہوگی اور کوئی بے گناہ کا جان بھی نہیں جائے گا۔ لیکن آج عصبیت اسلام میں لوگ پیدا کر دی ہے، عصبیت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر قتل کے بدلے میں قتل، چوری کے بدلے میں چوری کا ہاتھ کاٹنا، زانی کو پھانسی اور موت کی سزا دینا، یہ تو اسلام کا قانون بن جائے گا، ہمارا دین مذہب تو کہیں نہیں رہے گا۔ اس لیے آج چوریاں بھی ہو رہی ہے، زنا بھی ہو رہا ہے، قتل بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اسلام کے قانون کو نافذ نہیں کر رہے ہیں۔ الغرض میرے بھائی بزرگوں، اللہ آگے فرما رہا ہے وَلَكُمْ، ہاں بدلہ لینا تو اتنے ہی بدلہ لینا، کتنا؟ زیادہ بھی نہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی کے بدلے میں 2 آدمی کا قتل، ایسا نہیں ہے کہ جوان کو قتل کیا گیا اس کے بدلے میں بوڑھے کو پیش کر دیا جائے، نہ، جتنا ہے اتنے ہی۔ آنکھ ایک پھوڑا ایک پھوڑ دو، انگلی ایک توڑا ایک توڑ دو، جتنا ہے اتنا ہی کرنے کا حکم، اس سے زیادہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یعنی جان کے بدلے میں اگر کچھ قیمت، خون بہا کی قیمت اگر دینے لینے کا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے کیا ہے؟ آسانیاں ہیں، اس پر عمل کرو۔ لیکن فمن اعتدی بعد ذالک، لیکن تم اس میں زیادتی نہیں کرنا، یعنی اگر لینے دینے کے بعد معافی تلافی ہو جائے تو پھر بعد میں بدلہ لینے کی نیت نہیں رکھو، اگر کرو گے تو پھر اللہ کا سخت عذاب۔ آگے قانون بتا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، قصاص، جان کے بدلے میں جان کے قتل کرنے کا عمل، اسی میں تیری زندگی کی حفاظت ہے، اس میں ایک زندگیاں ہیں، لوگوں کی زندگی کی بقا ہے۔ ایک آدمی جب دیکھے گا تو پھر وہ ڈر جائے گا کہ ہم کو بھی اسی طرح قتل کیا جائے گا۔ اس لیے وہ موقع جس وقت میں سعودی عرب کا بادشاہ شاہ فیصل تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اسلام کے قانون پر بڑی سختی سے عمل، انہی کے زمانے میں کیا ہے وہ سارے اسلامی قانون بنے ہوئے تھا اور اس پر عمل۔ ان کا جب دورہ امریکہ ہوا تھا تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا تھا، کہا تھا کہ آپ کے قانون میں بڑی ظلم ہے، ظالمانہ عمل ہے، بس کسی کو برسر عام قتل کر دیتے ہیں، سنسار کر دیتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور اسلام کہتے ہیں کہ امن کا اسلام ہے، مذہب ہے، لیکن یہ تو ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تھا آپ کے یہاں ایک سال میں کتنے لوگ قتل کیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک تعداد بتائی 100-150 کی۔ زنا کتنا ہوتا ہے آپ کے یہاں ایک مہینے میں؟ ہزاروں کی تعداد بتایا۔ چوریاں کتنی ہوتی ہے؟ ہزاروں کی، مسئلے بتلا دیے، مقدمے بتائے۔ کہا کہ جتنا آپ کے ہاں ایک مہینے میں ہوتا ہے ہمارے ہاں 10 سال میں بھی اتنی چوریاں اور زنا اور قتل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قانون خدا بندی پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ ہم کو پیدا کیا ہے تو جینے کی زندگی بھی وہی بہتر دیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اسی میں لوگوں کی زندگی وابستہ ہے، اس لیے بدلہ بدلہ ہے، بدلہ بدلہ ہے۔ یہ نہ سمجھیے قتل ہم کر دیے، دنیا کی عدالت نے بری کر دیا، چوری ہم نے کیے، جج صاحب نے میرے حق میں فیصلے جیت کی سنا دیا، زنا ہم نے کسی سے کیا اور ہمارے سے ہمارے دامن کو کسی نے پاک صاف بتا دیا، ہم بری ہو گئے۔ نہیں نہیں، اللہ کے یہاں ضرور سوال ہوگا، ضرور سوال ہوگا۔ اس لیے لوگ ڈرتے تھے، پہلے ڈرتے تھے لوگ پہلے۔ دلی میں ایک ٹولی تھی، ایک سردار تھا جیب کتروں کا، وہ اپنا گروپ رکھتا تھا، گروہ رکھتا تھا، سب کو بھیجتا تھا تم اس بازار میں جاؤ، اس بازار میں جاؤ، جیسے آج بھی ہے نا سر، دادا گیری کرنے والوں کے رہتے ہیں لوگ، چیرے چپاٹے وہ کراتے رہتے ہیں، بیٹھ کر کے مستی وہ لیتا رہتا، سوچتا ہے کیا بگڑے گا میرا۔ تو جیب کترے کے سرداروں نے اسی طرح سردار نے پال رکھا تھا، بھیجتا تھا وہاں سے جاؤ، تمہاری اتنی کمیشن، تمہارا اتنا اس میں یہ حصہ رہے گا۔
لوگ جاتے تھے اور جیب کتروں کا کام کرتے تھے، اور پہلے زمانے میں یہ کام خوب ہوتا تھا۔ اب ذرا دوسرے ڈھنگ سے کاٹے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بسوں میں چلیے تو کاٹ لیا، بازار میں گئے تو کاٹ لیا، یہاں ہوا کاٹ لیا، اب تو سیدھے گھر ہی میں ڈاکہ ڈال دیتے ہیں۔ اب تو دلیر ہو گئے ہیں لوگ، اب چھوٹی موٹی چیزیں نہیں کرتے، تو بڑے بڑے اب تو بینک کا پورا اکاؤنٹ ہی صاف کر دیتے ہیں۔ تو پہلے جیب کتروں کے ایک بہت بڑے مسائل رہتے تھے، اور دلی میں یہ کام خوب ہوتا تھا۔ واقعہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ دلی کے جیب کترے کلکتہ آئیں کہ دیکھیں یہاں کے لوگ زیادہ مشہور ہیں، فن میں ماہر ہیں کاٹنے میں، یا دلی والے ماہر ہیں؟ تو دونوں ٹولی جب کلکتے میں آ کر ملاقات ہوئی اور بازار میں گھومے، تو کلکتہ والوں نے کہا کہ ابھی دلی والوں کو ہمارے طرح مہارت نہیں ہے، سیکھنا پڑے گا تم کو۔ تو کلکتہ والے کہنے پر دلی والے نے کہا کہ تم سے زیادہ ہم لوگ ہوشیار ہیں اور جیب کاٹتے۔ کہا کہ نہیں ابھی تمہیں وہ فن نہیں، ہم اپنے جیب میں سونے کے بسکٹ رکھ کر کے چل رہے ہیں تمہارے درمیان میں، ابھی تک تم میں سے کوئی بھی نہیں نکال سکا۔ اگر ہم ہوتے دلی میں تو یہ کبھی کبھی صاف کر دیے ہوتے۔ تو دلی والوں نے کہا کہ تجھے کیا خبر، 6 مرتبہ نکالا، سونار کے دکان میں چیک کرایا، نقلی بسکٹ ہے اسی لیے تیرے جیب میں رکھ دیا۔ تو ہر ایک آدمی بڑا ماہر۔ تو وہ جیب کترے کا جو آدمی تھا، عرض یہ کرنا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ دنیا کی عدالت نے ہم کو بری کر دیا، ہم بری ہو گئے اللہ کی عدالت سے۔ وہ جیب کترے جب بازار میں گھوما تو ایک بہت بڑا کام کیا، اور ایک انگریز عیسائی کا بیگ صاف کر دیا۔ اچھا خاصا اس میں مال تھا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب وہ لے کر کے چلا تو اس کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی کہ کل اگر یہ عیسائی میرے نبی سے شکایت کر دیا کہ تیرے امتی نے میرا جیب کاٹ لیا تھا، تو میرے رسول کو کتنی شرمندگی ہوگی وہ میرے عمل سے۔ اس لیے میں اپنے عمل سے رسول اللہ کو شرمندہ نہیں کرنا ہے۔ واپس کر دیا پورا کا پورا۔ آیا مالک شام کو پوچھا کتنا لایا، کہا کہ 2 روپیے لایا۔ ڈانٹا پھٹکار کیا، کہا کہ کیوں؟ کہا کہ دیکھو مالک بڑا حصہ آ گیا تھا میرے حق میں، لیکن میں اس وجہ سے کیا کیا، اس وجہ سے میں نے واپس کر دی کہ میرے اس عمل سے میرے آقا کو شرمندگی نہ ہو، اسی لیے بڑی دولت میں نے واپس کر دی ہے۔ یہ 2 روپیہ میری اپنی محنت کی کمائی آپ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہوں تاکہ میری نوکری بحال رہے۔ کل کے لوگ اتنا احساس کرتے تھے، ہم لوگ تو سمجھ لیے جج صاحب نے، عدالت صاحب نے ہمیں سب کچھ بری کر دیا، اب ہم ٹھیک ٹھاک ہو گئے، اب ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی بزرگوں ایسا نہیں ہے، کل قیامت کے دن اللہ ضرور پوچھے گا۔ اس لیے دنیا ہی میں رفع دفع کرنا چاہیے۔ کسی کو ستایا ہے یہی ختم کر لیجئے، کسی کو ٹھوکر مارا ہے یہی معافی تلافی کر لیجئے، کوئی لین دین کا معاملہ یہی ختم کر لیجئے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن میں فرمایا۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں آپ منبر رسول پر اپنے ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کیا بھرے مجمع میں، اے لوگو محمد آج سے تجھے ایک درد مندانہ اپیل کرتا ہے۔ صحابہ بالکل متوجہ ہوئے، کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو میری عمر آخری ہو گئی ہے، تم میں سے اگر کسی کا محمد پر کوئی حق ہے تو آج لے لو مجھ سے۔ اگر بات میں نے کسی سے سخت کیا ہے تو محمد کو سخت بات کہہ کر کے بدلہ لے لو۔ محمد اگر کسی کو تکلیف قولاً فعلاً دیا ہے تو آج محمد تیرے سامنے زندہ ہے، بدلہ لے لو۔ اگر محمد نے کبھی تجھے ہاتھ سے مارا ہے تو ہاتھ مار کر کے بدلہ لے لو، ڈنڈے سے مارا ہے ڈنڈے سے مار کر کے بدلہ لے لو، کوئی دین لین قرضہ ہے تو آج محمد ہے، دے دے گا لے لے گا، معاف تعاف کر لو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ نبی کہہ رہے ہیں جو نبی معصوم عن الخطا ہے، جس پر کوئی گناہ نہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔
اے میرے محبوب آپ کے اگلے پیچھے سارے گناہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ آخری عمر میں اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان یہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم تو اطمینان ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں دیں گے، پاس ہو جائیں گے، گاڑی چل جائے گی۔ اور کبھی کبھی سنیے ایک مسئلہ بہت توجہ کے ساتھ، کبھی کبھی یہ کہتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں؟ چل وہیں دے لیں گے، دیکھ لیں گے، وہیں کر لیں گے۔ اگر اس طرح کا کوئی جملہ کہتا ہے تو فقہائے کرام لکھتے ہیں اس کے دل میں آخرت کی ایمان ہی نہیں ہے، اور آخرت کی ایمان نہیں تو مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ آدمی دلیر ہو گیا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہیں دیکھ لیں گے، وہیں کر لیں گے۔ ایسا کہنا ایک مسلمان کی زبان سے مناسب نہیں ہے۔ ایک اللہ کے رسول فرما رہے، آؤ تم میں سے کوئی، آؤ تم میں سے کوئی ہے، اے فلاں قبیلے والے، فلاں قبیلے والے، نام لے لے کر کے اللہ کے رسول فرما رہے۔ کیوں جانتے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بدلہ ہے وہاں پر، یہاں چک جائیں گے وہاں ہے۔ صحابہ میں سے کوئی نہیں کھڑے ہوئے، کسی میں یہ ہمت جرت بھی نہیں تھی، کوئی ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا۔ نبی پاک کی زندگی اتنی پاک صاف کہ کہیں ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ایک صحابی دور سے، نام ان کا حضرت فروغ رضی اللہ عنہ، کھڑے ہوئے، بڑے ذرا چلبلے قسم کے صحابی تھے۔ اپنے دوستوں میں خوشیاں ہوتے ہیں نا، معلوم آ جائے تو دیکھ کر کے ہنسی آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے دوستوں کی قدر کیا کرو۔ کیا کرو؟ جس کے دیکھنے سے تیرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جائے تو ایسے لوگوں کی کیا کرو؟ قدر کرو۔ ہم مذاق اڑا دیتے ہیں، اللہ کے رسول ایسے لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا کہ دنیا غم میں کہیں تو کوئی ہے جو مسکرانے کا موقع دیتا ہے، کوئی تو ہے جو ہمارے ہونٹوں پہ تبسم پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کی کیا کرو؟ قدر کرو، محبت کرو۔ اسی لیے کبھی کبھی آپ بلاتے تھے اس کو، اگر ایک دو دن غائب ہو جاتے تھے تو آپ پوچھتے تھے کہاں ہے وہ فروغ؟ وہ آتے ہی ساتھ مجلس اور محفل میں ایک ذرا سا خوشی صحابہ کو آ جاتی تھی، نبی بھی مسکرا جاتے تھے، قریب کبھی بیٹھا لیتے تھے، کبھی بازار میں مل جائے تو نبی وہاں ان سے مذاق کر لیتے تھے۔ ایسے دوستوں سے محبت کرنی چاہیے، اس کو مذاق نہیں، دیوانہ نہیں، اس کو کوئی ہنسی تفریح کا سامان نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ کھڑے ہوئے دور سے آئے، کہا گیا رسول اللہ آپ سے میں بدلہ لوں گا، میں بدلہ لوں گا۔ صحابہ دیکھتے رہے یہ کیا بدلہ لے گا بھائی، سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، یہ کیا بدلہ لے گا، اور اتنی ہمت اس کی کیسی ہو گئی نبی سے بدلہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آنے دو اس کو، بدل لینے دو، کیا ہے میں پوچھوں گا، سمجھوں گا کیا چیز اس کا لیا، کیا دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ صحابہ نے راستہ دیا، وہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے تیرا بدلہ، مجھ سے لے لو۔ یہ آخری عمر کی بات بتا رہا ہوں میرے بھائی مسلم، دل میں ذرا سوچیے ہمارے پر کس کا حق ہے، کن کو ہم کو دینا ہے، کن سے ہم کو لینا ہے، کس سے کو ہم نے ستایا ہے، زبان سے کس کو تکلیف پہنچایا ہے۔ سوچ لیجئے، رفع دفع کر لیجئے، میدان محشر کی رسوائی بڑی خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو شاید یاد نہیں، بھول گئے آپ، مدینے کے بازار میں ایک مرتبہ میری کمر پر ایک چھڑی آپ نے ماری تھی نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام ان سے محبت سے، اب ہوتا ہے کبھی کبھی بڑے لوگ کبھی محبت سے ٹھوک دیتے ہیں کسی کو، کبھی مذاق کر لیتے ہیں، تو یہ محبت میں چلتی ہے۔ اب اس کو کوئی نفرت بنا دے تو وہ اس کی بد اخلاقی کی بات ہے۔ آپ نے مدینے کے بازار میں میری کمر پر ایک چھڑی ماری تھی یا رسول اللہ، آج میں چاہتا ہوں کہ وہ مار کر کے بدلہ آپ سے لے لوں جب آپ کہاں آئے تھے۔ اللہ اکبر، سب کے سامنے ہم اور آپ کہیں گے رہی یہ بات کہنا تھا، ذرا اندر کہہ رہے تھے، چھپ کر کے کہہ رہے تھے، عزت میری نکال دیا سب کے سامنے، ہم کو رسوا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد ہے مجھے،
مارا تھا میں نے، بدلہ لوگے؟ آؤ، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھی یاد ہوگا جس وقت آپ نے ہماری کمر پر چھڑی ماری تھی میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم پر تو کپڑا ہے، بدلہ ہونا نہیں۔ یہ واقعہ اگر دل سے سوچیں گے تو یہ دنیا پھیکی پھیکی نظر آئے گی۔ ہاں یہ بھی یاد آیا ہے کہ تیری جسم پر کپڑا نہیں تھا، کپڑا اتار دوں؟ کہا کہ ہاں اتاریے۔ صحابہ کی آنکھوں میں پانی ہے، اللہ اکبر۔ وہ صحابہ بیٹھے ہیں جو نبی اگر تھوک دے تو وہ ہاتھوں میں لے لیتے تھے، وہ نبی بال کتر دیں کاٹے ناخن تو اس کو چوم لیتے تھے، وہ نبی پاک کے سائے پر بھی صحابہ قدم رکھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، جس کے لیے صحابہ جان مال سب قربان کر دیتے تھے۔ وہ ان کا مجمع ہے، ان کی محفل ہے جہاں پر یہ گفتگو ایک کم درجے کا کہہ لیجئے کہ ایک وہ جو جن کا دوسرے صحابہ کے مقابلے میں وہ مقام نہیں، لیکن آج وہ کھڑے ہو کر کے شہنشاہ کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی گفتگو۔ کپڑا اتار دیجیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا بھی اتار دیا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ٹوکا، آپ نے منع فرمایا خبردار کوئی اس کو روک نہیں سکتے، ٹوک نہیں سکتے ہو، میرا رشتہ معاملہ ہے، تیرا معاملہ نہیں ہے، ہم کو جواب دینا پڑے گا، تم کو جواب نہیں دینا پڑے گا۔ اگر کوئی آج گناہ کراتا ہے کہ ہم تیرے پیٹھ کے پیچھے ہیں، وہ بس قبرستان تک کے ہیں، قبر کے اندر تک نہیں ہیں۔ اگر آپ سے کوئی گناہ کروا رہا